بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شاہین خان۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ سوالات حضرت سے کریں گے کہ آج کل جو ہم سب کے وہ مسائل جو ضرورت ہیں تو ان کے لیے مولانا صاحب کو تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو میں چند سوال کروں گا اور جو صرف اور صرف عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے کہ ان کا دینی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اچھا مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم کس طرح سے استقبال کریں اور کس طرح سے ہم بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، استقبال کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کا شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ آپ شدت سے انتظار کیا کرتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ شعبان المعظم کے چاند کے دیکھنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، تو تاکہ شعبان کے جو دن ہیں وہ پورے ہوں اور آگے رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آئے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کے بارے میں بتلایا، آخری ایام کے اندر خطبہ دیا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں اور رات کا قیام جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ نے رکھ دی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے جی۔ تو ہر لحاظ سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام مسلمان دل کے اندر محبت اور شدت سے انتظار اور دل کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ سارے روزے بھی رکھیں گے اور تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہمارے سننے والوں کو۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم نے کوئی اس میں روزگار نہیں کرنا، صرف اور صرف عوام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ آج رمضان المبارک میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، گھر میں فارغ بیٹھیں گے تو ان کا یہ جو موبائل کا استعمال ہے وہ اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہو اور موبائل کی جو باقی غلط چیزیں ان سے بچا جا سکے۔ تو میرا سوال نمبر 2 ہے کہ رمضان المبارک میں 2 لمحات ایسے ہوتے ہیں، سحری اور افطاری۔ تو سحری اور افطاری کے دوران جو سنت عمل ہے، کس طریقے سے ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں اور سحری کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی صحت کا بھی فائدہ ہو اور جس میں ہمارے ثواب کا بھی اس میں آ جائے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے نا آپ مختصر انداز میں جامع گفتگو فرما دیں۔ جی، جہاں تک سحری کا تعلق ہے، سحری کھانا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی بندہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس نے سنت کے خلاف کیا، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن اس نے یہ کام سنت کے خلاف کیا، سحری کھانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جو ہے نا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ دن ہے، سارا دن ہم نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو عموماً تجربہ یہ ہوا ہے جو لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں وہ سارا دن کھٹی ڈکاریں اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور طبیعت میں سستی سی چھائی ہوتی ہے۔ بندہ جو مطلب ہے کہ عبادات کرنا چاہتا ہے، تلاوت ہے یا نماز، اس کے لیے بھی بعض اوقات بندہ بڑا سست ہو جاتا ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے معتدل طریقے کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہت بالکل کم بھی نہیں، بس درمیانہ ہاتھ رکھنا چاہیے اس بارے میں تاکہ دن کو ہمیں کوئی مشقت اور نہ ہو۔ اچھا، جہاں تک افطاری ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو افطاری فرمایا کرتے تھے کھجور کے ساتھ،
کھجور کے ساتھ تازہ کھجور میسر ہوتی تو تازہ کھجور کے ساتھ، ورنہ خشک کھجور ہوتی تھی تو اس کے ساتھ آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھوارے، ان کے ساتھ بھی افطاری، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو آپ چند گھونٹ پانی پی کر اس سے بھی افطاری فرما لیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی دیکھ کے ہاتھ وہی اعتداد والا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے رات کو پھر کیا کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، تو اس سے کاہلی اور سستی کا شکار نہ ہو۔ جی ماشاء اللہ جی، مولانا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ جو جان بوجھ کر سحری نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں اور آنکھ نہیں کھلی تو فوراً وہ جو روزہ رکھ لیا، تو یہ آپ نے اچھی بات کر دی کہ جو سحری ہے وہ کھانا سنت ہے، سحری چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ آپ نے آج کے بعد اگر کوئی آپ کو سوال کسی حوالے سے بھی دینی معاملات میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہمارے جو ہے نا کمنٹس میں کمنٹس کر دیا کریں، آپ کو سوال نیکسٹ ویڈیو میں مل جایا کرے گا۔ تو میں اگلا سوال کرتا ہوں حضرت سے کہ یہ جو بڑا اہم سوال آ گیا ہے کہ آج کل بہت بڑا اس کے لیے ایک اختلافی مسائل اٹھے ہوئے ہیں کہ تراویح کے حساب سے لوگ بڑے جو ہے نا پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے 8 پڑھو، کوئی کہتا ہے 10 پڑھو، کوئی کہتا ہے 20 پڑھو، کوئی کہتا ہے پڑھنا ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ کیا اس کا چھوڑنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک 8 اور 20 کا سوال ہے، یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے اوپر ہمیشگی وہ تو ملتی نہیں کہ آپ نے اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی ہو، اور اس میں تراویح پڑھنا یہ جو ہے سنت موقدہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے اندر ایک قرآن مجید کا ختم کرنا یہ دوسری بات ہو گئی، 2 باتیں ہو گئی۔ تو کچھ لوگوں نے تو تراویح کا سرے سے انکار کر دیا نا، وہ کہتے تراویح ہے نہیں، جیسے اہل تشیع حضرات ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ وہ سنت کے مطابق 20 تراویح پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انہوں نے شیعوں کی طرح انکار بھی نہیں کیا اور اہل سنت کی طرح اقرار بھی نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں جی تراویح 8 ہے، اور دلیل کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، تراویح 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس میں 3 وتر اور 8 وہ تراویح شمار کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے، رمضان کے اندر اگر مان لیں تمہاری یہ 8 تراویح، غیر رمضان کے اندر کیا ہے پھر وہ؟ تو محض یہ میں یہ کہوں گا کہ کم فہمی کی وجہ سے یا دوسروں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے میں نے یہ کہا نا حدیث سے کوئی اس کے اوپر ہمیشگی نہیں ملتی، یہ جو عمل ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات، اور انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حفاظ قرآن کو، قراء کرام کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے، اور مساجد کے اندر بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے چہرے کو اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے کیسا عظیم الشان کام کیا کہ مساجد جو ہیں آباد ہو گئی ہماری۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، تو انہوں نے جو کام دیا راج کیا تو وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اب میں آپ سے یہ ایک چھوٹی بات پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کوئی آدمی ظہر کی جو سنتے ہیں پہلی جو پڑھتے ہیں، یہ موقدہ ہیں غیر موقدہ؟ موقدہ ہے نا، موقدہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہفتے کے اندر آپ ایک مرتبہ چلو 4 کی بجائے 2 پڑھ لیا کرو، بندہ ایسا کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ نوجوان جو ہے نا وہ 8 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں،
تو پھر تو بھئی یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا گناہ ہوگا اگر انکار ہے، سنت کا انکار ہے۔ ہاں بس۔ یہ ماشاء اللہ مولانا صاحب نے اچھے انداز میں یہ تراویح والا مسئلہ حل کروا دیا۔ اس میں ایک اور میں چھوٹی سی آپ کے بات کے ساتھ ایڈ کر دوں کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ ایک ایک سجدے پر 70,000 نیکیاں ہیں۔ تو یہ تو ایک مطلب خزانہ ہے بہت بڑا، آپ نے اعمال نامہ بھرنے کا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میرا اگلا سوال ہے حضرت آپ سے، کیونکہ وقت ہم نے کرنا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بنانی، کہ تراویح اور روزہ کیا ایک جز ہے؟ کیا تراویح پڑھے بغیر روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا اس کا یہ تراویح کو الگ عبادت ہے یا یہ روزے کا ایک حصہ ہے؟ جی حضرت، جہاں تک روزہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تراویح جو ہے یہ میں نے سنت قرار دی ہے، تراویح میں نے سنت قرار دی ہے۔ تو کوئی بندہ اگر ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مسئلہ ہے اس بیچارے کو، کوئی شرعی عذر ہے، اور وہ تراویح پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے روزے کی وجہ سے تراویح کو نہ چھوڑے اور تراویح کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑے، یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ضرور ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھئی تو تراویح کیوں پڑھ رہا ہے؟ جی ایک علیحدہ علیحدہ، وہ رات کی عبادت ہے تراویح، اور یہ دن کی عبادت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی روزہ رکھو تو تراویح پڑھو، تراویح پڑھو تو روزہ رکھو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو غلط فہمی یا میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تو وہ تراویح سے بھاگ جاتے ہیں کہ جب ہم نے روزہ نہیں رکھنا تو تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات آپ سن لیں ناظرین سامعین کہ روزہ الگ چیز ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو تراویح ہے یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا تو وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، اس کا ثواب ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ اگر مختصر ہمارے آپ سامعین کو بتا دیں، پہلے بھی ان کو معلوم تو ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اس کا وہ دہرائی ہو جائے، تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جو تاکہ عوام الناس کو اس بارے میں علم میں اضافہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب روزہ جو ہے، میں ایک اصولی بات کہہ دیتا ہوں، روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو براہ راست پیٹ کے اندر پہنچ جائے چیز، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے کھانا پینا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کان کے اندر بندہ کوئی چیز تیل ڈال رہا ہے یا کوئی دوا ڈال دیتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بندے کو پتہ ہے میں روزے سے ہوں اور خود بخود نہانے کے اندر ایسا مبالغہ کر رہا ہے کہ کان کے اندر پانی چلا گیا، کھلے تالاب کے اندر وہ نہانے لگ گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کے حالت کے اندر کرنی نہیں چاہیے، جیسے گناہ کے کام ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس طرح کے کام یہ نہیں کرنے چاہیے روزے کی حالت میں۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ان چیزوں کا روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ دیکھا جی کہ کتنا ہمیں جو ہے نا معلومات مل رہی ہے۔ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے تو آپ اپنے دینی معاملات میں جس طرح دنیاوی معاملات میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں، زراعت کا معاملہ ہو، اپنے جانوروں کا معاملہ ہو، آپ کی فیکٹری کا، تو آپ اپنے کسی اسپیشلسٹ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دینی معاملات میں بھی علماء کی رائے اور علماء سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ تو میرا مقصد بھی یہ ہے آج کا ویڈیو بنانے کا کہ میں رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں ان حوالے سے میں حضرت صاحب سے سوال کر کے جواب کی صورت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو میں ایک اور آخری سوال حضرت سے پوچھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو
ختم کریں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کو ساتھ نئے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ تراویح کے درمیان میں شامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ تراویح کھڑی ہو گئی ہے، اس میں کچھ رکعتیں پڑھی گئی ہیں اور وہ درمیان میں آ گئے، تو جب وتر کی جماعت ہوگی تو بقیہ تراویحاں پڑھنے کے بعد وتر وہ پڑھے گا یا اس جماعت کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ کا بھی سوال بھی اسی طرح کا ہے نا، وہ لیٹ آیا، بعد میں آیا وہ، تو اولاً اس کو یہ چاہیے کہ پہلے 4 رکعت نماز فرض عشاء کے جو ہیں وہ پڑھے، آ کے سیدھا تراویح کے اندر شامل نہ ہو، پہلے 4 رکعت نماز فرض جو ہیں وہ پڑھے گا، اس کے بعد جو 2 سنتیں مؤکدہ ہیں وہ ادا کرے، اور بعد میں وہ تراویح کے اندر شامل ہو جائے، اور پھر تراویح اگر اس کی جو جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں اس کو رہنے دے، امام جب وتر کی نماز پڑھائے گا تو یہ وتر امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، باقی جو رکعتیں اس کی رہ گئی تھیں، چھوٹ گئی تھیں، وہ ان کو بعد میں پڑھ لے، وتر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے احسن انداز میں ہمیں رمضان المبارک اور تراویح کے مسائل سمجھایا۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کی آج ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ جو ہے نا بنانے کی کوشش کی ہے، تو دعا کریں اس میں ہمیں کامیابی ہو، اور اس میں کون کون سی غلطیاں کمیاں کوتاہی ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانی ہے۔ تو میں ایک اور بات آپ سے بتا اپنا آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ یہ انجمن اصلاح معاشرہ کے تحت اس طرح کے آج کل کے جو ڈیجیٹل اور موبائل کا دور ہے آگے، تو اس حوالے سے اصلاح معاشرہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس ملک کے اور اپنے ملت کے نوجوانوں اور جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے مسائل کے جو ہے نا آسانی ہو، دین کے حوالے سے جو ان کو مشکلات ہیں اس میں ان کو جو ہے معلومات ملے، ان کو اس حوالے سے وہ کوئی پریشانی نہ ہو، تو اصلاح معاشرہ کے تحت تعلیم بالغاں کا کورس بھی شروع ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کافی سارے اس میں جو ہے نا ہمارے جو ہے نا مختلف کورس وغیرہ چل رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا انجمن اصلاح معاشرہ کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل شاہین خان SK آفیشیل 156 ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔